السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری۔ آج کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ جنرل فیصل نصیر کے بارے میں اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل، یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی سیاست کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ عمران خان ابھی تک بہت زیادہ مقبول ہے، پاکستان کی عوام کی نظر میں بہت زیادہ مقبول ہے، سوشل میڈیا پر ان کا ہولڈ ہے، بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے ان کو غیر مقبول کرنے کی، ان پر حملے بھی ہوئے، ان کی جان کو بھی خطرات لاحق ہیں، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی افواج یعنی کہ ادارہ اور پی ٹی آئی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ سامنے آئی اور میڈیا پر جب وہ چلی تو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور فاض چودھری وغیرہ صاحب انہوں نے بھی پھر رد عمل دیا، تو یہ کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں۔ آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو کہ عمران ریاض خان نے بھی شیئر کی۔ انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ سیاست ڈاٹ پی کے پر لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا کون نہیں، یعنی کہ عمران خان ہمیں نہ بتائے یا پاکستان کے لوگ ہمیں نہ بتائیں کہ کون چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون ملک چلائے گا، اور آئندہ ظاہر ہے وہ شہباز شریف کا ہی ساتھ دے رہے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس پر اینکر عمران ریاض خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کون ملک چلائے گا اور کون نہیں، چوروں کی خبر رکھنا اور سزا دینا بھی دوسرے اداروں کا کام ہے، یعنی کہ ایف آئی اے، پولیس یا باقی ادارے، یعنی کہ فوج پاکستان کا یہ کام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسری ٹویٹ کی اسی بیان کو لے کر، انہوں نے کہا کہ کیا دنیا کے کسی بھی ملک کا سپہ سالار ایسا بیان دے سکتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ملک چلائے گا؟ یہ اب جو ہے جنگ کھلے میدان میں آ گئی ہے، پہلے چھپ کر آ رہی تھی، کل آصف زرداری نے اس کی تردید کی تھی اور جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے بیان دیا تھا، شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے بیان دیا تھا، لیکن اب کل بھی میں نے کہا تھا کہ اگر فوج کو مسئلہ ہے تو وہ آئی ایس پی آر یہ بیان دے، تو آج یہی ہوا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی اور اس کا جو اختتام ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بہت خطرناک نظر آ رہا ہے۔ حامد میر نے اس حوالے سے شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی اداروں کو ڈرا کر پریشرائز کر کے فائدے لینے کی، وہ بہت اچھی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اریسٹ ہوتے تھے وہ 5-10 دن بعد واپس آ جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ حالات بدلنے جا رہے ہیں، اب جو عمران خان کی حکمت عملی ہے وہ کام نہیں کرے گی اور عمران خان پر بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے۔ احمد میر نے عدلیہ کے حوالے سے بھی کہا کہ حکومت نے بہت خوفناک پلان تیار کر رکھا ہے، عدلیہ اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ دیتی ہے، شہباز شریف کو نااہل کرنے کے حوالے سے فیصلہ دیتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو پرویز الہی کے گھر پر جو بختر بند گاڑی ماری گئی تو اس سے بڑی جو ہے وہ آفت آ سکتی ہے چیف جسٹس کے گھر کے باہر بھی۔ تو جو اینکر ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے گھر بھی بختر بند گاڑی جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی اوپر کا کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سے اوپر تو پھر ٹینک ہی ہے کہ ٹینک جو ہے وہ چیف جسٹس کے گھر پر جا کر مار دیا جائے۔ بہرحال احمد میر ڈرا رہے تھے اور عمران خان نے یہی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ احمد میر کس کو ڈرا رہے ہیں اور کس کے کہنے پر ڈرا رہے ہیں۔ سردار تنویر الیاس جو کہ وزیر اعظم تھے کشمیر کے، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو پتا ہے کہ مجھے طاقتور حلقوں نے ہٹایا، اس کے بغیر تو ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بزنس مین ہے اور بزنس مین بندہ کبھی بھی جس کے سٹیکس ہوں وہ کبھی بھی پنگا نہیں لیتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چاہے علیم خان ہو، چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے تنویر الیاس ہو۔ تو اب یہ کشمیر کے علیم خان بن کر ثابت ہوئے ہیں اور ابھی ان کا بیان آیا ہے کہ پاک فوج کی پاکستان کی بہادر افواج پر تنقید قابل قبول نہیں۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پر رد عمل، انہوں نے ایک لفظ بڑا استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پاک فوجی خلاف گفتگو کر رہے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے۔ سرکوبی کا مطلب ہے کہ ان کو کچل دیا جائے، ان کے سر جو ہے وہ دھڑ سے اتار دیا جائے۔ تنویر الیاس صاحب پتہ نہیں ان کو یا تو اس لفظ کا معنی نہیں پتا، انہوں نے ایک اردو کا بڑا اچھا لفظ سمجھ کے یہ بول دیا، لیکن یہ بڑا خطرناک لفظ ہے تنویر الیاس صاحب، اور یہ آپ اپنی ہی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو اس کا جو رد عمل ہے وہ کچھ دنوں میں آپ کو کشمیر میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، باہر نکلنا آپ کا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور کشمیر میں تو ویسے ہی بڑی ایک جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے طاقتور حلقوں کے خلاف، تو آپ ظاہر ہے یا اپنا بزنس بچا لیں یا اپنی سیاست بچا لیں، تو میرے خیال سے تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ اپنا بزنس بچانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کے خاندان میں لڑائی بھی اس والے سے چل رہی ہے کہ انہوں نے جو سارا بزنس ہے وہ تباہ کر دیا ہے داروں سے لڑائی لے کر۔ میرے خیال سے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ سیاست میں کچھ نہیں رکھا، اگر بچانا ہے تو بزنس بچائیں، اور اگر سیاست بھی کرنی ہے تو وہ پھر اداروں کے سر پہ بیٹھ کے کریں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے۔ اس حوالے سے عمران ریاض خان نے کہا کہ لگتا ہے کہ فیصل وانڈا کی طرح یہ نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ تنویر الیاس صاحب جو نااہل ہوئے تھے عدلیہ کی طرف سے کشمیر کی مظفر آباد میں جب ان کے خلاف کیس آیا تھا، فیصلہ آیا تھا، تو میرے خیال سے یہ ریورس ہو جائے گا جیسے کہ اب انہوں نے جو حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے پورا دن جو میڈیا پر ببال مچا رہا، جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے، اس پر آنے والے دنوں میں بہت خطرناک اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کی کچھ ٹویٹ سے انہوں نے کہا کہ مادر ملت فاطمہ جناح نے بھی من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے تھے، یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نا کہ عمران خان نے فوج پر من گھڑت اور بے بنیاد الزام لگائے، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے تھے، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور یہ سارے، نواز شریف
اور زرداری بھی الزامات لگاتے رہے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون صحیح ہے. یا تو ادارے ٹھیک ہے جو کہ ایک چیز ہے، یا پھر یہ سارے جو 15-20 لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں. تو یہ میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. خواجہ آصف کی پرانی تقریریں، مولانا فضل الرحمان کی پرانی تقریریں جو وہ جنرل فیض کے حوالے سے کہتے ہوتے تھے، وہ سامنے آ رہی ہیں. یعنی کہ اب جو میدان لگ چکا ہے، آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے وہ بہت خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے خیال سے عمران خان کو بھی اب حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. ان کو جو ثبوت ہیں جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے وہ دینے پڑیں گے، کیونکہ ان کے ریسورسز تو ہیں اتنے کہ وہ ان کے خلاف جو ثبوت ہے وہ اکٹھے کر سکے. ان کی حکومت بھی رہی ہے کہ پاکستان ادھر پنجاب میں اور KPK میں بھی ان کی حکومت رہی ہے. جب ان پر حملہ ہوا اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی، تو ان کو میرے خیال سے جو ٹھوس شواہد ہیں وہ سامنے لانے پڑیں گے. اس کے علاوہ عمران خان کے لیے مشکل ہے یہ بیانیہ بنانا کہ جو جنرل فیصل نصیر ہیں وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ آج کی صورتحال تھی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.